بیوی سے مشورہ کر لوں۔ آپ یہاں جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ آپ کو میں بتا دوں، اگر بیوی نیک ہو نا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدھا ایمان آدھا دین شادی کے بعد آپ کا پورا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر صحیح پارٹنر ہو نا، لائف پارٹنر، تو آپ کی زندگی سنوار کے رکھ دے گی، اور اگر غلطی سے کچھ اور ہو گیا تو آپ کے اچھے دن بھی برے دن میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ عورتوں میں یہ کوالٹی ہے، میں تعریف میں بول رہا ہوں، یہ کوالٹی مردوں میں نہیں ہے، عورتوں میں ہے۔ مرد اگر برا ہے تو برا ہے، خالی برا ہے، توجہ ہے نہیں کیا آج کر رہے آپ؟ مرد بڑا ناتوان ہے، اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ مرد اگر برا ہے تو خالی برا ہے، اپنے لیے برا ہے، نیک ہے تو اپنے لیے نیک ہے، توجہ ہے۔ مگر عورت کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ بری ہے تو پورا معاشرہ برا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو پورا معاشرہ نیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیام اعظمی صاحب نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا عورت کے وجود کے لیے، کہا تھا نیک ہو جائے تو ہر گھر کو گلستان کر دے۔ یہ ہماری جتنی بہنیں ہیں نا وہ سن لیں، وہ چونکہ وہ شہزادی کونین کی کنیز ہے، اس لیے وہ یہ مصرع ان کے لیے ہے کہ نیک ہو جائے تو ہر گھر کو گلستان کر دے، اور ضد میں آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اس نے بھی کہا میں بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ میں یاد رکھتا ہوں، میں جہاں سے بات کر رہا ہوں نا، میری طرف سے گفتگو منظم ہے، آپ سننے میں کتنے منظم ہیں آپ کے چھوڑتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس شخص نے کیا کہا میں بیوی سے مشورہ کر کے کل بتاتا ہوں۔ کیا تھا آفر؟ کیا تھی؟ یہ تھی کہ تمہیں اللہ نے تقدیر تمہارے لیے بنائی ہے، آدھی زندگی نعمتوں کے ساتھ آرام عیش، اور آدھی زندگی پریشانی مصیبت کے ساتھ۔ اس کو پہلے پارٹ کو تم جو بھی چننا چاہو چن لو۔ پہلا پارٹ اگر یہ ہے کہ تم مصیبتوں میں رہ کے دوسرے پارٹ میں آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اٹس اپ ٹو یو، یا پھر نعمتوں کو پہلے حاصل کر لیتے ہو، بعد کا جو آدھا حصہ ہے نا زندگی کا وہ مصیبت کے لیے ہے، تو اٹس اپ ٹو یو۔ ٹھیک؟ اسے کہا میں بیوی سے مشورہ کرتا۔ آنکھ کھل گئی کہ خواب میں میں نے یہ دیکھا، کیا کہتی ہو؟ بیوی اتفاق سے اس کی بڑی نیک تھی۔ اب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بات کو مزہ ہے، بڑی نیک تھی۔ تو اب نیک بیوی سے مشورہ کرنا بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں، وہ جہالت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹوٹل اگنور نہ کریں کیونکہ وہ جہالت کی نشانی ہے۔ دیکھنا ضرور یہ ہے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ زہرا کی کنیز ہے تو ضرور اس سے مشورہ کرو، کیونکہ جو زہرا کی کنیز ہے وہ کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دے گی، ہے نا؟ آپ میرے ساتھ میرے خیال میں سن رہے، غور سے سن رہے۔ ایک دو کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں سب کو، میری نگاہ سب کے اوپر ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہاں سے اگر مولائی کوئی دیکھے اور توجہ نہ کرے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، تو پھر اس کو ممبر پہ آنا بھی نہیں چاہیے، ہے نا؟ توجہ ہے، پوری توجہ۔ وہ جو نہیں سمجھ رہے تھے وہ بھی ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک فرشتے نے تقدیر کے فیصلے سے پہلے چھوڑ دیا فیصلہ اس کے اوپر کہ زندگی کا آدھا حصہ خوشی، راحت، عیش، نعمت کے ساتھ، آدھا حصہ مصیبت، آفت، پریشانی کے ساتھ۔ اب اس میں سے پہلا پارٹ کون سا چاہتے ہو تم پر چھوڑتے ہیں۔ اس نے کہا بیوی سے مشورہ کروں گا۔ بیوی سے مشورہ کیا، اتفاق سے بیوی نیک تھی، اس نے مشورہ دیا کہ پہلا جو پارٹ ہے نا نعمتوں کا وہ پہلے تم لے لو۔ اچھا ہاں لے لو، پھر کیا ہوگا؟ آدھی زندگی بعد میں بہت تکلیف سے گزرے گی، کہ وہ ہم دیکھ لیں گے، توجہ ہے، دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد اس نے اس فرشتے سے کہا کہ مجھے فرسٹ پارٹ میں نعمتیں چاہیے، عیش کی زندگی چاہیے، آرام چاہیے، ٹھیک؟ کہا بعد والے پارٹ کو جھیل لو گے؟ کہا ہاں
جھیل لیں گے۔ مان لیا؟ کہاں مان لیا؟ اس کو یہ بات ملی، یہ کام ہوا، دوسرے دن سے ہی نعمتوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ جہاں سے جاؤ کامیاب، جو بزنس کرو فائدہ ہی فائدہ، چاروں طرف سے نعمتیں۔ بیوی نے کہا میں نے کیوں کہا تھا فرسٹ پارٹ میں نعمتیں لے لو؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، توجہ کیجئے کیا وعدہ کیا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو اب جو بھی ملے اس میں غریبوں کو شامل کر لو، مسکینوں کو کھلاؤ، فقیروں کو دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا ملتا جائے، جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لو، باقی خرچ کرتے چلے جاؤ۔ یہ تم خرچ کر کے نقصان نہیں اٹھا رہے ہو، بلکہ اپنی زندگی کے دوسرے پارٹ کو بھی سیکیور کر رہے ہو۔ تم جب نعمتوں کا استعمال صحیح کرو گے اور جو حقدار ہیں ان کو دیتے چلے جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ بھی ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تم دیکھنا کیسے اضافہ ہوگا۔ ایک حصہ زندگی کا اس نے جب بھی نعمت پائی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، راہ خدا میں نعمتوں کو خرچ کر کے شکر کرنا شروع کر دیا، اللہ نے بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا پارٹ پہلے پارٹ سے زیادہ نعمتوں کا ہو گیا۔ آج ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کتنا جیب سے نکال کے دیتے ہیں تاکہ اللہ آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ کرے، آپ کے مال میں بھی برکت ڈالے اور اضافہ ہو۔ اور یہ ہمارے بھائی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ صلوات کا سہارا لیتے جائیں۔ صلوات کے سہارے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کنجوسی بھی ہے نا کہیں دل میں کہیں نہ کہیں، وہ بخل اور کنجوسی بھی ختم ہو جائے گی، دل کھول کے آپ بھی دیں گے۔ اللہ کی راہ میں صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ صلوات آپ پڑھیں گے نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب پر توجہ واپس آ جائے، توجہ، نعمتوں میں اضافہ ہوگا جب آپ شکر کریں گے اور نعمت کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے۔ باتوں کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کو نماز کی ضرورت ہے؟ ہم بھوکے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا روزہ رکھ کے؟ نہیں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو کیا اللہ کو خوشی ہوگی کہ آپ حج پہ آ گئے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر ہم نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں؟ کہتے ہیں جنت کے لیے۔ مگر ہم علی والے ہیں۔ علی نے فرمایا پروردگار نہ تیری جنت کے شوق میں نماز پڑھتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے اس کا اہل پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ بات کہی ہے نا؟ اب ذرا سنیے، بہت سارے لوگ اس وقت بھی تھے کہتے مولا آپ کو اتنا گڑ گڑا کے روز روز ہزار رکعت پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ قسیم النار والجنہ ہے، آپ جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دیں۔ جنت و جہنم کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے۔ آپ قسیم النار والجنہ ہیں، جنت کے آپ مالک ہیں۔ خالی آپ نہیں، اللہ نے آپ کے ہی گھر والوں کے ہاتھ میں جنت رکھی ہے۔ آپ اگر قسیم النار والجنہ ہیں تو آپ کی زوجہ خاتون جنت ہے، آپ کے صاحبزادے جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت
نعمت آپ کی ہے, آپ کو اتنی نمازیں کیوں پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تو جواب میں میرے مولا نے کیا فرمایا, یہ ساری نعمتیں تم مانتے ہو کہ اللہ نے مجھے دی ہے, کہ اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا, مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا, مجھے ولایت عطا کی, مجھے کائنات کے تمام امور میں مولا بنایا. میرے مولا کو ہم مومن کا مولا نہیں کہتے, ہم مولا کو مسلمانوں کا مولا نہیں کہتے, ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کائنات, کائنات کا مولا. یعنی کائنات جو بھی جیسے بھی جس حالت میں ہے اس کا مولا اگر کوئی ہے تو علی ہے. تو جب یہ اتنا عظیم اعزاز اللہ نے دیا ہے تو میرے مولا نے جواب میں یہ کہا, اتنی ساری نمازیں میں کیوں پڑھتا ہوں؟ اولم اکن عبدا شکورا, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ نہیں چاہتے. وہ جو شکر گزاری کا کانسیپٹ ہے علی والے, اس کو لے کے چلیں. نعمتیں ہیں, یہ آپ کا یہاں پر آنا نعمت ہے, اور کتنی بڑی نعمت ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کی تمنا ہزاروں فرشتوں کو ہے, ہزاروں فرشتوں کو ہے. وہ آپس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی مجلس حسین کا حصہ بننے دیا جائے. اللہ بھی ہر کسی کو نہیں اجازت دیتا. آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق ہوئی ہے تو کبھی بھی غلطی سے بھی یہ نہ سوچئے کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے. آپ خود سے آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ بلایا گیا ہے. آپ اگر جیب سے کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ آپ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں, خزانہ اس کا ہے, اس نے آپ کی جیب میں دیا ہے. بس ایک آزمائش اللہ نے آپ کے ساتھ رکھی ہے, دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی آگے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اگر آپ دیتے ہیں تو وہ نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور پھر نعمتوں میں اضافے کے لیے ایک کے بدلے میں ایک نہیں ہے. اللہ نے عجیب و غریب اعلان کیا ہے, ایک کے بدلے میں ایک نہیں, ایک کے بدلے میں 10 بھی نہیں, ایک کے بدلے میں 40 بھی نہیں, ایک کے بدلے میں 1000 نہیں, بلکہ جتنی نیت آپ کی خالص ہوگی تعداد میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے کہا جب ایک کسان, ایک فارمر ایک بیج بوتا ہے, ہمارے حوالے کرتا ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے, ایک بیج ہمارے حوالے کرتا ہے تو ہم اس ایک بیج کو لے کے ایک تنومند درخت بناتے ہیں اور ہزاروں بیج واپس کرتے ہیں. جب اس دنیا میں ایک کسان کو اتنا دے دیتے ہیں تو مومن اگر علی والا کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم شکر کی نعمت کو اپنے اندر پیدا کر لیں, ہر حال میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کا نقصان ہوا تو بھی شکر کریں. کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نقصان کے پیچھے کتنا بڑا نقصان تھا کہ جس کو اللہ نے آپ کو بچا لیا, جس سے آپ کو اللہ نے بچا لیا. کبھی یہ نہ سوچئے کہ کوئی آپ کا نقصان ہو گیا تو اس میں شکر کی کیا ضرورت ہے. نہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی عظیم نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے. وہ ہماری 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. مہربانی اس کی کبھی بھی کم نہیں ہوتی, اور خاص کر علی والا کوئی ہو تو اس کی ساری محبتوں کا مرکز وہ بن جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے مرکز. تو پھر وہ ہمیشہ آپ کو عطا ہی کرتا رہتا ہے. اس لیے آپ کو شکر کرنا چاہیے. شکر کے 2 راستے ہیں. چونکہ مجھے کل اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس لیے میں اس کو خلاصے کے طور پر 2 جملے بتا دوں. ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ 12 بجا کر کے ہی اتروں, مگر کوشش ہے کہ آپ کی توجہ اس ایک جملے پر بھی لے کر آؤں. شکر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں ایک زبانی ہے اور ایک عملی ہے, ایک وربل ہے, ایک پریکٹیکل ہے. توجہ ہے؟ چل رہے میرے ساتھ؟ وربل شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کو دیکھو تو کہو الحمدللہ. کیا کہو؟ سب ایک دفعہ کہیں. کیا کہیں؟ الحمدللہ, سمجھ کے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, کیونکہ یہ نعمت اسی کی طرف سے. اللہ جب نعمت دیتا ہے تو یا تو ڈائریکٹ دیتا ہے
یا انڈائریکٹ دیتا ہے؟ انڈائریکٹ دیتا ہے تو بیچ میں وسیلہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وسیلہ ہے تو وہ نعمت اس وسیلے سے دیتا ہے، وسیلے سے نعمت ملتی ہے۔ اب اگر حدیث قصہ کوئی پڑھے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو؟ اگر دریا میں روانی ہے، چاند میں چاندنی ہے، سورج میں گرمی ہے، زمین سے دانہ اگتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میں اہل بیت کی محبت میں کرتا ہوں، تو پھر وہ جو وسیلہ ہے ان کا بھی بار بار شکر آپ کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک؟ وہ جو وسیلہ ہے ہمارے اپنے وجود کے لیے نہیں، اپنی ساری نعمتوں کے لیے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ڈائریکٹ اللہ نے جو دیا ہے ان نعمتوں کا بھی۔ تو ایک طریقہ وربل، کیا کہیں؟ جب بھی محسوس کریں صحت آج اچھی ہے الحمدللہ، اچھی نیند آئی ہے الحمدللہ، کوئی فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ وہ جو غلط سوچ والے ہیں نا، وہ عجیب و غریب کرتے ہیں، نقصان ہوا تو ڈھڈورا پیٹتے ہیں، پتہ ہے نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، بڑا نقصان، بڑا گھاٹا، بڑا فائدہ ہو گیا تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ وہ جو ابھی یہ آج کمائی جو ہو گئی زیادہ، وہ بھی تو بتاؤ، کہتے نہیں یہ نظر لگ جائے گی، اس کو نہیں بتاتے۔ نقصان ہو گیا ڈھڈورا پیٹتے، پتہ ہے نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کبھی ایسا نہ کریں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، شکر کریں، یہ زبانی ہے۔ پریکٹیکل شکر کیا ہے؟ توجہ، پریکٹیکل شکر یہ کہ جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق جہاں خرچ کرنا ہے وہیں کریں۔ غلط خرچ کریں گے تو آپ ناشکرے ہوں گے، ناشکری کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں نا، میں ابھی اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر مجھے ایک اور گھنٹے کی ضرورت ہے، مگر دو جملے ضرور سن لیں۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اگر ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال کیا تو ناشکری ہوئی۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کو میں نے گالی گلوچ کے لیے، غیبت کے لیے، کسی پر تہمت لگانے کے لیے، کسی کا دل توڑنے کے لیے، بکواس کے لیے، فضول باتوں کے لیے استعمال کروں گا، ناشکری ہوگی۔ صحیح استعمال کروں گا، شکر گزاری ہوگی۔ یہ پریکٹیکل شکر ہے۔ تو وربل شکر کیا ہے؟ ہر بار کیا کہیں؟ کہیے، آپ کا یہاں پر بیٹھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ آپ مجلسی ہیں، کہیے آپ کو اللہ نے حسینی بنایا ہے، آپ کو علی کی محبت سے مالا مال کیا ہے، آپ کو ماتمی بنایا ہے۔ یہ وربل آپ کا شکر ہے جو آپ نے ادا کیا۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ نعمت کو صحیح استعمال کر۔ اگر صحیح استعمال کریں گے تو آپ نے پریکٹیکلی بھی شکر ادا کیا ہے۔ ذرا حسین کو دیکھو اور حسین کے ساتھیوں کو دیکھو، انہوں نے نعمت کو پا کے بھی شکر ادا کیا اور اللہ کی راہ میں نعمت کو دے کر کے بھی شکر ادا کیا۔ عجیب کیفیت ہے۔ نعمت کو پا کے ہم عام طور سے شکر ادا کرتے ہیں، نعمت کے چھیننے پر ہم شکر نہیں کرتے، مگر اللہ کے عظیم بندے حسین ہیں اور حسین کے عظیم ساتھی شکر گزار ہیں اللہ کے، کہ نعمتوں کو دے کر کے بھی شکر کر رہے ہیں۔ سنیں گے عزیزو، آج ہم سے کہا گیا کہ 2 بچوں کی شہادت بیان کریں۔ وہ بچے جانتے ہیں کس کے پلے ہیں؟ وہ زینب علیہ مقام کے پلے ہیں۔ وہ بچے جو زینب کے لاڑلے ہیں، ایک بچے کا نام عون ہے تو دوسرے کا نام محمد ہے، دونوں عجیب و غریب ہیں، دونوں جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، دونوں میں ساری خوبیاں نانا سے بھی دادا سے بھی ملی ہیں، اور پھر ماں نے انہیں اس طرح پرورش دی ہے کہ وہ شکر گزار بنے ہوئے ہیں، اور پھر ماموں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عجیب کیفیت ہے۔ میرے مولا حسین نے جب ان دو بچوں کو تیار آتے ہوئے دیکھا تو کہا بچوں کس چیز کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ کہا ماموں جان ہمیں جہاد کی اجازت دے دی جائے، آپ حکم دے تو ہم دشمنوں سے جنگ کریں۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کی طرف دیکھا، کہا کہ بچوں کیا یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ پہلی اپنی ماں سے اجازت طلب کر لو؟ کہا دونوں نے کہ میرے ماموں ہماری ماں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے، ہمیں آراستہ کر کے بھیجا ہے، اور ماں نے عجیب و غریب وصیتیں بھی کی ہیں، نصیحتیں بھی کی ہیں۔ سنیں گے عزادارو، ایک نصیحت عجیب و غریب ہے۔ دونوں لاڑیلوں کو بٹھا کر کے شب عاشور ماں نے کہا تھا جا کر کے اپنی میرے دودھ کا قرضہ چکانا ہے تو میدان جنگ میں اپنے دادا اور نانا کے سارے جوہر شجاعت کے دکھانا، اور پھر خبردار مجھے یقین ہے کہ تم اتنے بہادر ہو کہ دونوں مل کر کے حملہ کرو گے تو فرات پر بھی قبضہ کر سکتے ہو، مگر بچوں خبردار سکینہ سے پہلے پانی نہ پینا، جزاکم ربکم، اور علی اصغر سے پہلے پانی پینے کی کوشش نہ کرنا۔ بچے کچھ ایسے تربیت یافتہ تھے، دونوں نے نان اپنے ماموں جان سے اجازت لی، میدان کا رخ کیا، میمنہ اور میسرہ پر حملہ کرتے چلے گئے۔ بچے ضرور ہے مگر حیدر کررال کے نواسے حجاور تیار کے پوتے ہیں۔ دشمنوں نے عجیب و غریب پیاسے بچوں کی جنگ دیکھی مگر دشمن چاروں طرف سے گھر گئے۔ اللہ اکبر، تیروں کی بارش ہوئی، تلوار چلائی گئی، بچے کب تک لڑتے؟ ایک مرتبہ بچے زمین کی طرف آئے اور ادھر حسین نے اور عباس نے بچوں کی طرف جا کر کے ان کا حال دریافت کیا۔ عزادارو، ساری بیبیاں خیموں میں اکٹھا ہو کر ماتم اون و محمد کا کرنے لگی۔ سنیں گے عزادارو، بچے دو وزیم جو شہادتوں پر ہر بیوی رونا چاہتی ہے، بیویاں اکٹھا ہو گئی ہیں، ماتم کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ حسین نے دونوں ننھے ننھے لاش لا کر کے خیمے میں رکھ دیے، ایک جس کو پہلے سے ہونا چاہیے تھا وہ بیوی نظر نہیں آتی ہے، وہ جو ان بچوں کی ماں ہے ان بیویوں میں نظر نہیں آتی۔ تو حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ ایک اور خیمے میں تنہا زینب سجدہ شکر بجا لا رہی ہے، شکر کا سجدہ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے اللہم فتقبل هذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عجیب بی بی زینب ہے کہ کربلا کے بعد بھی بی بی نے بچوں کا گریہ نہیں کیا، بچہ کا ماتم نہیں کیا، ماں ہو کر کے بھی ممتا کو دبا کے رکھا، اور جب بھی گریہ کیا حسین پر گریہ کیا۔ تاریخ عجیب ہے کہ جب قافلہ رہا ہوا ہے، جب سرائے شہداء لائے ہیں تو بی بی زینب نے بھائی کا سر کو لیا، مولا حسین کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک کا سر آیا، اسی ماں نے یا اس سے متعلقہ بی بی نے اس کا استقبال کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دو سر لانے والوں نے لا کے دیکھا کوئی استقبال کو نہیں آتا، تو لانے والوں نے کہا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ زینب سے کی کانوں سے آواز ٹکرائی، کہا ایسا نہ کہنا، زینب ماں اس کی زندہ ہے مگر وعدہ کر چکی ہے کہ صرف حسین پر روئے گی، بچوں پہ گریہ نہیں کرے گی۔ عزادارو بات تمام کر دوں، جب رہا ہو کر مدینے چلی گئیں، جب گھر پہنچی تو حجرے کے دروازے کھولے، ماں کی ممتا گویا کھل گئی، کہا ہے میرے لاڑی لو اپنی ماں کو معاف کرنا، واہ محمد واعونا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم